اچھا سر، میں معذرت آپ سے چاہوں گا کیونکہ رانا ثناءاللہ ذرا گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس اجلاس میں جو بنیادی ایجنڈا جو ہے وہ زیر غور آئے گا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس مرتبہ یہ عزم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے گی، اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد تقریباً 443 297 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں سے جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور 146 جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اس سے پہلے ایسا رہا ہے کہ بعض اضلاع میں جو ہے وہ بعض حلقوں میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ نہیں ہوتے رہے۔ اس مرتبہ ہم نے تنظیمی طور پہ اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا ہے کہ ہر حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار موجود ہوگا، شیر کا نشان ہر حلقے میں جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت پنجاب میں ڈویژن، ڈسٹرکٹ، صوبائی حلقہ اور یو سی لیول تک جو ہے وہ تنظیم موجود ہے۔ ہم نے ڈویژنل کنونشنز کیے تھے اور یہاں پہ ہم نے تنظیموں کو موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد پارٹی کو یو سی لیول تک جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ منظم کیا، اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کی تنظیم جو ہے اس انتخاب میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور تخلیق پاکستان سے استحکام پاکستان تک کا سفر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے ہی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ طے کیا، اور 28 مئی 1998 کو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب اس روز شرمندہ تعبیر ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا نخواستہ ہمارا دشمن ہمسایہ ملک جو ہم سے بہت طاقتور بھی ہے معاشی طور پہ بھی اور ادروائز بھی، وہ شاید ہمیں جو ہے وہ برداشت نہ کرتا اور پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا۔ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے ہر بحران میں پاکستان کو جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے وہ نکالا، چاہے وہ 99 ہو کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا، اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا بائیکاٹ کرنے اور پاکستان کو سبق سکھانے پہ تلی ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان کو اس بحران سے نکالا اور پاکستان کو جو ہے وہ سرخرو کیا۔ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر 12 اکتوبر 99 کا منحوس دن اور اس دن ہونے والی مہم جوئی ایڈونچر جو ہے وہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ اور دنیا میں موجود ہوتا۔
آج پاکستان میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا، آج پاکستان میں جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی کمی اور مایوسی نہ ہوتی۔ لیکن پاکستان جب ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب پوری دنیا کے رسائل اور اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایک اکنامک پاور بننے جا رہا ہے، اس وقت ایک سازش ہوئی۔ اس سازش کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے قائد میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا گیا، چاہے وہ بحران 2013 کا ہو کہ جب ملک کو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اس انداز میں کہ کہا جاتا تھا کہ دہشت گرد سوات پہنچ گئے ہیں، اب بس اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، اپنا مینڈیٹ دیا۔ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 4 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو دونوں بحرانوں سے نکالا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور دہشت گردی کا خاتمہ۔ یہ 5 سال میں کرنے کا وعدہ تھا جو 4 سال میں جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ملک بحران کا شکار ہوا، اسے پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اسے اس بحران سے نکالا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ جماعت کو اور قیادت کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور وہ سزا جو ہے وہ پھر بالآخر ملک کو ملی، ملک کے جو ہے وہ کروڑوں عوام کو ملی، چاہے وہ 99 کے بعد کے حالات ہوں کہ 99 تک نہ کسی نے لوڈ شیڈنگ کا سنا تھا، نہ کسی کو خود کچھ دھماکوں کا پتہ تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خون میں نہلایا گیا، مسجدوں اور امام بار گاہوں میں جو ہے وہ جس طرح سے شہادتیں جو ہیں وہ سینکڑوں لوگوں کی ایک واقعہ میں یہاں لاہور میں واقعات ہوئے ہیں جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ خون میں جو ہے وہ نہلایا گیا، شہید کیا گیا۔ اور چاہے وہ جو ہے وہ 2018-17 کے بعد کے جو ہے وہ حالات ہوں، ایک ایسے فرد کو جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے نے اس ملک کی سیاست کو تقسیم کیا، اس نے اس ملک کی سیاست میں زہر بھرا، اس نے اس ملک کے نوجوان کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اور اس نے اس ملک کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو کے اس ملک کو جو ہے وہ ایک ایسے بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی جس بحران کے بعد شاید ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس فتنے کو جب ملک دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ جیسے بحرانوں پہ قابو پا چکا اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2 سے جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو 99 کی طرح دوبارہ جو ہے وہ سازش کی گئی، دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ اور اس کی قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور بالآخر جو ہے وہ اس کا نشانہ جو ہے یہ ملک بنا۔ 4 سال تک جو ہے وہ ترقی کا عمل رکا رہا، 4 سال تک اوئے توئے اور میں چھوڑوں گا نہیں، چور ڈاکو، یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا،
انتقامی سیاست میں جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں پہنچایا گیا، اور انتقام کی ایسی گھٹیا صورتیں سامنے آئیں کہ بیرون ملک بھی گئے تو وہاں پہ بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب جاؤں گا واپس۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کا جو سیل ہے اس میں شاید کوئی اے سی لگ گیا ہے یا کوئی وہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، انہیں وہاں پہ گھر کا کھانا یا کوئی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اس انتقام نے پاکستان کی ترقی کو بری طرح مجروح کیا، پاکستان کی ترقی کے عمل کو روکا، اور پاکستان کو ایسے حالات سے دوچار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا۔ دوبارہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نے میاں شہباز شریف کی قیادت میں، ان کی وزارت عظمیٰ کے تحت ایک کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کیا، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ جو ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کی، اور آج یہ بات الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بحران سے جو مارچ اپریل 2022 میں اس ملک کو درپیش تھا، وہ ڈیفالٹ جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک کے سر پہ جو ہے وہ لٹک رہا تھا، اس سے جو ہے وہ ہم اب محفوظ ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کامیابی کے بعد اس ملک کو ترقی پہ گامزن کریں گے، غریب آدمی کی زندگی جو مشکل ہو چکی ہے اسے آسان کریں گے، مہنگائی جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے اسے جو ہے وہ محدود کریں گے، اسے اس سطح پہ لائیں گے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکے، عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے سکے، ہم نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دیں گے، ہم اس ملک میں رواداری کو، عزت کو اور احترام کو جو ہے وہ فروغ دیں گے، ہم انتقام اور گالی گلوچ کی سیاست کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، اور ہم رول آف لا کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ اس ملک میں بنائیں گے۔ اور اس الیکشن میں ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اس ملک کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ 99 ہو یا 2013 ہو، جس طرح سے بدترین بحرانی حالات میں پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس بحران سے نکالا، اسے ایٹمی قوت بنایا، اسے ناقابل تسخیر بنایا، اسے اکنامک اور ایشین ٹائگر بنانے کے راستے پہ چلایا، اور جس طرح سے 2013 ہو، جس طرح سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پہ قابو پایا، انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک جو ہے وہ بحرانی کیفیت میں ہے، اور اس ایک سال میں ہم نے بھرپور جدوجہد کر کے ملک کو ایک ایسے بحران سے ضرور بچایا ہے کہ جو بحران جو ہے وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ لے ڈوبتا۔ لیکن اب ہم انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے بعد عوام کے مینڈیٹ سے، جس طرح سے عوام نے 97 میں پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا اور انہوں نے بحران سے نکالا، 2013 میں جو ہے وہ اعتماد کیا، تو اگلے 4 سال میں ملک کو بحران سے نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ اس مرتبہ بھی عوام اگر اعتماد کریں گے، جو کہ یقیناً کریں گے، ہم پوری طرح سے پر امید ہیں، اور اس اعتماد کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو اس بحران سے دوبارہ نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کرے گی،
اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ بار بار جس طرح سے ایک بحران پہ جو ہے وہ قابو پایا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف سازشیں ہوئیں، اس مرتبہ انشاءاللہ کوئی سازش نہیں ہوگی اور اگلے 5 سال میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو کے پاکستان کو ایک خوشحال ملک اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کرے گا۔ رانا صاحب آپ نے بات کی 4 سال کی اور 5 سال گزشتہ تمام سازشوں کی، لیکن جو بھاجپا ڈاکٹرائن چلتا رہا اور ایک فیض کا چرچا چلتا رہا کہ یہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی اس الیکشن کے اپنے منشور میں کیا رکھ رہی ہے اور اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ آپ کو موقع ملتا ہے تو جن لوگوں نے یہ تمام سازشیں کی ہیں اور جو سہولت کار تھے اس تمام سازش کے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا صرف یہ پولیٹیشین ہی رگڑے جائیں گے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، پاکستان مسلم لیگ بطور جماعت بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، ہم انتقام اور نفرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ہماری سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے وہ اس ملک کا تحفظ، اس ملک کے بحران کا خاتمہ، اس ملک کے عوام کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ جب رول آف لا قائم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، جن کا جو گناہ جو قصور بنتا ہے وہ کسی ڈاکٹرائن کا بنتا ہے یا کسی فیض کا بنتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس کا واحد اور ترجیحی ایجنڈا جو ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، پاکستان کی سیاست میں رواداری کو لانا ہے، پاکستان کی سیاست میں عزت اور احترام کو لانا ہے۔ ہم انتقام پہ اور دوسروں کو گالی گلوچ کرنے پہ اور اس قسم کا ماحول، جس قسم کا ماحول جو ہے وہ قوم کو تقسیم کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اس کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہماری۔ رانا صاحب آپ نے کہا کہ وفاق اور صوبائی کے تمام حلقوں کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، تو کیا وہ جماعتیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب اور وفاق میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، کیا انہیں سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے یا یہ حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، بطور ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حلقے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ امیدوار مہیا کریں۔ باقی اس کے بعد اگر کوئی جماعت جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے تو اس میں ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وننگ اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ مخلص کارکن ہے ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہے، کارکن یا ہمارا کوئی بندہ افیکٹ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہی محدود ہوگی، کیونکہ ہمارے جو یہ ڈویژنز ہیں، پنڈی ہے، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، یہاں پہ تو ہمیں اپنے ورکرز میں سے جو ہے وہ چوائس جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ ساؤتھ میں یا بعض اضلاع ہیں جس طرح سے میاں والی ہے یا جھنگ ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی فری یا ان لمیٹڈ بات نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے ان لمیٹیشنز کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا،
खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।